پیارے طلباء طالبات، آج اگست کی 29 تاریخ ہے۔ میں غلام نبی میر آپ کو 7ویں جماعت کی اردو کتاب میں ایک سبق ہے جس کا عنوان ہے نیوٹن کا کارنامہ، اسی کو پڑھانے جا رہا ہوں۔ نیوٹن ایک بہت بڑے سائنسدان گزرے ہیں جنہوں نے سائنس کا جو فیلڈ ہے اس میں بہت اس کا یوگدان ہے، اس کا بڑے بڑے کارنامے ہیں، تو اسی کے متعلق ہم جانکاری حاصل کریں گے۔ تو چلو ہم شروع کرتے ہیں کہ نیوٹن کا جو کارنامہ ہے وہ اس نے کیا کیا اور اس نے کیسے وہ سارے انجام دیا۔ درختوں سے پھل گرتے کس نے نہیں دیکھے، مگر جب سیب کا ایک ٹکڑا نیوٹن کے سر پر پڑا تو انسانی علم اور فکر کی تاریخ کا ایک نیا باب کھل گیا، کیونکہ اس واقعے سے سائنسدان نے کشش ثقل کے وہ اصول اخذ کیے جنہوں نے آج کل کی سائنس کے زیر خد و خال کی تربیت کی۔ ماڈرن سائنس، جسے گلیلیو اور اس کے پیشواؤں نے اپنے خون سے سینچا تھا، نیوٹن تک پہنچتے ہوئے ایک تناور پودا بن گیا جس کی مزید نشو و نما کو ناسازگار ہوا کے جھونکوں سے کوئی خطرہ نہ رہا۔ نیوٹن کے عہد میں ریاضی، نجوم، ستاروں کا علم اور فزکس جیسے علوم بلوغت کو پہنچے۔ 1642 میں جب روم کی جیل میں گلیلیو دم توڑ رہا تھا، انگلینڈ کے ایک چھوٹے گاؤں میں باپ کی وفات کے بعد ایک بیوہ ماں کے بطن سے زمانہ حاضر کا باعث سائنس ایک لاغر اور بیمار بچے کی شکل میں اس دنیا میں وارد ہوا۔ ماں کی دوبارہ شادی پر اس کی پرورش اس کی دادی نے کی۔ نئے خاوند کی وفات کے بعد ماں نے اسے واپس بلایا اور اس وقت نیوٹن 14 سال کا تھا۔ پیارے بچوں، درختوں سے پھل گرتے کس نے نہیں دیکھے۔ درختوں سے جب پھل گرتے ہیں، جب میوے گرتے ہیں، وہ سبھی نے دیکھے ہوں گے، مگر جب سیب کا ایک ٹکڑا نیوٹن کے سر پر پڑا۔ نیوٹن ایک دفعہ باغ میں ٹہل رہا تھا تو اچانک ایک سیب اس کے سر پر آ گرا، تو پیڑ سے گرا اور اس کے سر پر وہ پڑا، تو انسانی علم اور فکر کی تاریخ کا ایک نیا باب کھل گیا۔ تو انسانی علم ہے اور فکر ہے، اس کی تاریخ کا ایک نیا باب اور ایک نیا سبق، ایک نیا دور کھل گیا، کیونکہ اس واقعے سے سائنسدان نے کشش ثقل کے وہ اصول اخذ کیے۔ سائنسدان نے کشش ثقل وہ کشش جس سے اجسام جو زمین کے مرکز کی طرف مائل ہوتے ہیں، زمین کی مرکز کی طرف اس کی کشش ہوتی ہے اور وہ اپنے پاس کھینچتی ہے، وہ اصول اخذ کیے، تو وہ اصول اخذ کیے اسی کشش ثقل کے، تو یہ باب کھل گیا، یہ تاریخ کھل گئی۔ تو جنہوں نے آج کل کی سائنس کے کھاد و خال کی تربیت کی، جو آج کل کے جو سائنس ہے اس کے کھاد و خال، اس کی جو اس کا کھاد و خال ہے، اس کی جو اس کی جو شکل ہے، اس کی جو کھاد و خال ہے، اس کو اس نے تربیت کی۔ ماڈرن سائنس، جو آج کی جدید سائنس ہے، جسے گلیلیو اور اس کے پیشواؤں نے اپنے خون سے گلیلیو جو بہت بڑے سائنسدان گزرے ہیں، تو اس نے اور اس کے پیشواؤں نے، اس کے جو بعد میں آنے والے جو سائنسدان تھے، جنہوں نے اپنے خون سے سینچا، اپنے خون سے اس کو سینچا، اس کی آب جاری کی، اس کو پانی دیا، اس سے سینچا، نیوٹن تک پہنچتے ہوئے ایک تناور پودا۔ جب نیوٹن آ گیا تو اس کے جو پہلے جنہوں نے اس کی بہت بڑی محنت کی، تو نیوٹن تک پہنچتے ہوئے یہ سائنس
نیوٹن سے پہنچتے تک ایک تناور ایک بہت موٹا اور تازہ پودا بن گیا۔ سائنس نے بہت ترقی کی تھی تب تک، جس کی مزید نشو و نما، جس کو مزید پھلنا پھولنا، ناسازگار ہوا کے جھونکوں سے کوئی خطرہ نہ، اور جو ہوا کے جھونکے ہیں اس سے کوئی خطرہ اس سائنس کو نہ رہا، کیونکہ وہ اب تناور درخت بن گیا تھا، موٹا تازہ درخت بن گیا، اور سائنس نے بہت ترقی کی تھی، اس کو کسی قسم کے ہوا کے جھونکے سے کوئی خطرہ نہیں تھا، کسی قسم کا کوئی خطرہ۔ نیوٹن کے عہد میں، نیوٹن کے زمانے میں ریاضی جو حساب ہے، نجوم ہے، ستاروں کا علم اور فزکس جیسے علم بلوغت کو پہنچے، تو یہ علم بلوغت کو پہنچے، جوانی تک وہ پہنچ گئے۔ تو آج اتنا ہی۔